تعزیرات ہند اس زمانے وہ تیار کر کے سارے مسائل اس میں رکھ دیے. 500 علماء کی اسمبلی، جس کے اس زمانے کی زبان کے اعتبار سے اسپیکر، اردو میں ہم کہیں گے سربراہ. جب 500 علماء کے سامنے مسائل بیان ہوتے اور علامہ نظام الدین جب اس پہ رولنگ دیتے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، تب وہ فتاوی عالمگیری میں لکھا جاتا، جس کو فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں کہ عالمگیری کے زمانے میں لکھا گیا. اور اس کا ایک نام عرب کی دنیا میں فتاوی ہندیہ، وہ ہندوستان کی سرزمین پر لکھا گیا، فتاوی ہندیہ کہا جاتا ہے. تو محی الدین یہ اورنگزیب کا نام نہیں بلکہ اس کا لقب. اس سے پتہ لگتا ہے کہ معین الدین آپ کا نام نہیں بلکہ یہ آپ کا لقب. غرض آپ بغداد شریف آ گئے. آنے کے بعد یہاں ان کا ایک باغ تھا جس میں پھل فروٹ پھلتے. ایک پن چکی تھی، اب تو یہ سسٹم ختم ہو گیا. پن چکی کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی کے زور سے چکی چلتی ہے اس کو پن چکی کہتے ہیں. تو آج کل اس پانی کے زور سے اب بجائے چکی کے اب بجلی پیدا ہوتی ہے، نئی ٹیکنالوجی یہ. تو یہ آپ باغ میں اپنے معاملات چلاتے رہے. والد گرامی کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ ماجدہ خالی موجود تھی. والد کا جب انتقال ہوا، جب آدمی کا جی دنیا سے اچاٹ ہو جائے، اللہ سے لو لگائے، تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی. ایک بزرگ تھے بغداد شریف کے جن کا نام تھا ابراہیم قندوزی. بعضوں نے ان کا نام ابراہیم قلندری لکھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قلندر یا قلندری یہ کوئی تصوف کی اصطلاح نہیں. تو وہ ایک مجذوب بزرگ تھے جن کا نام ابراہیم قندوزی تھا. وہ مجذوب تھے حالت جذب، ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے باغ میں آ گئے. جب باغ میں آئے تو ہمارے اور آپ کے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے علماء اور صوفیاء سے انسیت اور محبت تھی. انہوں نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، اسے بچھائی، اور بچھانے کے بعد ابراہیم قندوزی کو بڑے ادب احترام سے انہیں بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد باغ میں جو کچھ پھلا تھا خصوصاً انگور وغیرہ وہ ان کی خدمت میں رکھ دیے. رکھنے کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کچھ کھایا، مجذوب تھے حالت جذب، کچھ کھایا، کچھ پیا، کچھ پھینکا، اور اچانک ذرا جلال میں کھڑے ہو. اور جلال میں کھڑے ہونے کے بعد ان کے پاس ایک جھولی، عموماً فقیروں کے پاس ہوتی ہے، اپنا گلاس یا کچھ چھوٹی موٹا سامان جھولی میں رکھتے. اس جھولی میں سے کھلی کی ٹکڑی نکالی، ٹکڑا نکالا چھوٹا سا. بعض میں ہے کہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا ایک نکالا، اور نکالنے کے بعد خواجہ غریب نواز کو دیا. آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا ایک بزرگ کا تبرک سمجھتے ہوئے اسے تناول فرما لیا. جب یہ روٹی کا ٹکڑا آپ نے تناول کیا تو وہ ایسا کیمیا ثابت ہوا، ایسا کارگر ثابت ہوا کہ دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا. اب حق کی تلاش میں کمر بستہ ہو گئے. پن چکی فروخت کر دی، سارا سامان فروخت کر دیا. اکثر حصہ اس کا فقیروں پر تصدق کر دیا، فقیروں پر اس کو صدقہ کر دیا. کچھ پیسہ اپنے ساتھ لے کر یہ عزم مصمم کیا کہ حسن سنجیری بغیر علم خدا کو تلاش کرنا ممکن نہیں، پہلے تحصیل علم کرو. چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے کہاں کہاں کا سفر کیا، سجستان وغیرہ یہ سارے علاقے. یہاں سے تو آپ آئے، یہاں سے نکل کر آپ سمندر تاشقند بغداد سے تو آپ نکلے، اور اس کے بعد یوں سمجھ لیں مختصر جو آج روسی ریاستیں یہ اس زمانے میں بہت زیادہ اسلام اور دین کا مرکز مانے جاتے. یہاں کا سفر کیا. جس استاد کے متعلق پتہ لگا کہ وہ حدیث میں ماہر ہے اس کے پاس بیٹھے، تفسیر میں ماہر ہے اس کے پاس گئے. سینکڑوں اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد اب ظاہری علوم سے سینہ جب ان کا مرصع ہو گیا، اب سوچا کہ کامل شیخ کو تلاش کیا جائے. اس زمانے میں پہلے لوگ دین کا علم حاصل کرتے اور اس کے بعد کامل شیخ کی تلاش میں نکل پڑتے.
اب آئیے کامل شیخ کی علامت کیا ہے؟ برا مت مانیے، ہمارے یہاں ہر گلی میں آپ کو ایک شیخ ملتا، داڑھی پوری نہیں، خشخشی پٹی جیسی داڑھی ہوگی، نماز بھی نہیں پڑھتے، مسائل بھی نہیں جانتے، لوگوں کو گمراہ کرتے، خود بھی گمراہ ہوتے، اور لوگ ہمارے ایسے اندھے ہیں کہ بس ان کے جناب پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! کوئی سٹے کا نمبر بتاتا ہے، کوئی ریس کے گھوڑے کا نمبر بتاتا ہے۔ کیا یہ کام اللہ کے نیک بندوں کا ہے کہ ہم اس کو ولی مانتے؟ فتاوی افریقہ، فاضل بریلوی رحمت اللہ سوال کیا گیا، کامل شیخ میں کون سی چیزیں ضروری؟ امام اہل سنت نے فتویٰ دیا، کامل شیخ کی پہلی شرط یہ ہے سنی صحیح العقیدہ ہو۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ شیعہ بھی بڑے بڑے پیر مرشد بنے ہیں اور ہمارے سنی ان کے یہاں جاتے ہیں، تعویذ بھی لینے جاتے ہیں، سب کرنے۔ مجھے بتائیے بچھو سے دوستی کرنا، کیا بچھو بغیر ڈنک مارے رہے گا؟ ایسے طریقے سے ڈنک مارے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ بیٹھے نشستوں میں کبھی امیر معاویہ پر تبرہ کر دے گا، کبھی حضرت علی کی شان ایسے بیان کرے گا کہ صدیق اکبر و صحابہ کرام کو جناب پیچھے کر دے گا، اور کہے گا وہ تو حضور کے زمانے میں خالی 5 ہی لوگ تھے ایمان والے، ایک حضور تھے، ایک حضرت علی حسنین کرمین اور حضرت فاطمہ، اور ان کے علاوہ کون لوگ اہل ایمان؟ اللہ اکبر! مجھے بتائیے، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا، اگر آپ تاریخ سے صدیق اکبر کو نکال دیں، فاروق اعظم کو نکال دیں، عثمان غنی کو نکال دیں، مجھے بتائیے تاریخ کے اسلام میں کچھ بچے گا؟ کچھ آپ کے ہاتھ آئے گا؟ حضرت علی کے دور میں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ بھی سن لیجئے بات، خود حضرت علی کا موقف سن لیجئے کیا ہے، تاکہ آپ کا دماغ روشن ہو جائے، کسی سے گفتگو کر سکے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی عقائد پر ایک بہت مختصر رسالہ جس کا نام تکمیل الایمان، اس میں اس قول کو نقل کیا، بات بڑی معقول ہے۔ کسی دانشمند عقل مند نے آ کر حضرت علی سے کہا، علی یہ تو بتاؤ کہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے بڑی فتوحات ہوئی، فاروق اعظم کے زمانے اتنی فتوحات ہوئی کہ اسلامی سلطنت کا طول و عرض 22 لاکھ مربع میل بن گیا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ فتوحات ہوئی کہ جناب کشتیوں میں بیٹھ کر لوگ پہنچے اور انہوں نے حملہ کیا اور کامیابی کامرانی۔ آپ کے دور میں کچھ نہیں ہوا سوائے آپس کی چپ خلیش، آپس کی جنگوں کے، یہ کیا ہوا؟ اب حضرت علی کچھ اور کررا جواب دیتے، اس کو امید یہ تھی، لیکن یہ آپس میں صحابہ کرام ایسے شیر و شکر تھے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی خبر کو اللہ روشن فرمائے، جس حوالے کو نقل کیا، حضرت علی نے کتنا شاندار جواب دیا، فرما سنو، صدیق اکبر کے زمانے میں یہ سب کچھ اس لیے ہوتا تھا کہ انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے تھے، فاروق اعظم کے دور میں یہ سب اس لیے ہوا کہ انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے، حضرت عثمان غنی کے دور میں سب اس لیے ہوا انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے، اور میرے دور میں اس لیے کچھ نہیں ہوا کہ مجھے مل گئے تمہارے جیسے۔ اب جب مجھے تمہارے جیسے مل جائیں، اب بتاؤ فتوحات کیا ہوں گی، اب کیسے اسلامی حکومت کی وسعت ہوگی؟ یہ شاندار جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ دیا۔ ایسی بک بک کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلب ہو جائے، بلکہ کہنے دیجئے ہم تو تھوڑا بہت تعویذ لکھنے کی دنیا کے آدمی، خواتین کوئی کام کے لیے ہندو تک کے پاس بھی جاتی، عیسائیوں کے پاس بھی جاتی۔ اللہ اکبر! یہ بتائیے یہ ہمارا مذہب اجازت دیتا کیا ہندو اور سکھوں میں عیسائیوں میں کیا روحانیت ہوگی؟ میں دنیا گھومتا ہوں، ایک عیسائی بڑا مشہور ہے اسکالا، آپ کے کراچی میں 2-3 مرتبے آیا، YMCA گراؤنڈ میں جناب اس نے وہ لگایا اور چیلنج کرتا ہے کہ کسی کو کوئی درد ہو تو وہ دم کر دے تو سب ختم ہو جائے۔ میں تنزانیہ اور کینیا گیا تو وہاں بھی اس کا پوسٹر میں نے دیکھا کہ وہ عیسائی کا ایسا اسکالر ہے روحانی کہ کسی پر دم کر دے سر کا درد ختم ہو جائے گا، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! میں نے عیسائیوں سے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ کیا کرتا، کیا معاملہ؟ کچھ مسلمان بھاگ، ان سے میں نے پوچھا، آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ خبیث دم کرنے سے پہلے اپنے مذہب کے کچھ بول پڑھا تھا۔ یہ مانو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ مانو کہ حضرت مریم خدا کی بیوی، یہ مانو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے، یہ تسلیم کرنے کے بعد اب دم کرتا۔ میں کہتا ہوں آپ کے پیٹ کا درد، سر کا درد ختم ہو جا،
ایمانی اگر ہاتھ سے چلا جائے تو کیا فائدہ ہو؟ اس لیے بے دین بد مذہبوں سے، عیسائی ہندو، ان کے یہاں جانے سے پرہیز، کوئی روحانیت نہیں، بالکل نہیں۔ اس سے بڑے بڑے ماہر گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل برج ملفوظات میں لکھا، شداد اس نے جنت بنائی، بڑے بڑے کمال دکھا دیے۔ کوئی اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بڑے جادوگر ہیں کہ جنہوں نے پٹارے میں سے رسیاں اور ڈنڈے نکال کر جناب ڈال دیے جناب، اور وہ سب کے سب ڈنڈے اور رسیاں سام بن کے دوڑنے لگی۔ ہے کوئی ایسا جادوگر؟ تو ان لوگوں کی اس مکر و قید سے ہوشیار رہیے۔ تو اس میں فرمایا سب سے پہلے سنی صحیح عقیدہ، مسلمان پیر بننے کے لیے۔ دوسری بات صاحب تقوی پرہیزگار، مکمل نماز کا، حج اور زکات جو معمولات اس کا پابند ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صاحب علم، اور اتنا علم کہ اگر کوئی اس سے مسئلہ پوچھے تو از خود بغیر کسی مدد کے کتاب و سنت میں اسے تلاش کر کے بتا دے۔ یہ الگ بات ہے کوئی ادق مسئلہ ہو تو علماء سے رجوع کرے، یہ بتا دے۔ اور چوتھا جناب، چوتھی شرط یہ کہ اس کا سلسلہ اس کے شیخ اس طرح ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ اگر یہ چاروں باتوں کسی میں نہ ہو وہ شیخ بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ولی کی بات تو بہت دور کی عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا کہ اس زمانے میں علم سیکھنے کے بعد کامل شیخ کی تلاش میں لوگ نکل جائے۔ ہمارے اور آپ کے سرکار خواجہ غریب نواز کامل شیخ کی تلاش میں نکلے تو ان کی ملاقات ایک چھوٹا سا شہر یا قصبہ ہے، ایک بزرگ وہاں تھے جن کا نام عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، ان سے ملے، ان کے معاملات کو دیکھ کر دل نے گواہی یہ کامل شیخ۔ چنانچہ شیخ کی خدمت میں وہ 20 سال رہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محمدی دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے کہ 20 سال تک ہمارے خواجہ کیا کرتے رہے، ہم آفت ان کی خدمت کرتے، ان کا بستر صحیح کرتے، اٹھتے تو بستر کو طے کرتے وغیرہ۔ اور دوسرے علماء نے لکھا جب شیخ سفر کرتے، خواجہ غریب نواز اپنے کندھوں پر ان کا زادرا لے، مسجد میں جاتے تو ان کے نالین اٹھا لیتے، ان کی حفاظت کرتے، جب مسجد سے نکلتے تو ان کے نالین سامنے رکھتے۔ اس طریقے سے 20 برس تک ان کی خدمت کی ہے۔ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غریب نواز کو چشتی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کچھ حضرت شیخ محقق نے لکھی، دیگر محققین نے کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے مشائخ کی چھٹی پشت میں ایک بزرگ گزرے جن کا نام تھا ابو اسحاق شامی۔ تو وہ یا تو کوئی چشت قصبے کے رہنے والے یا کوئی اور اس کی اصطلاح رہی۔ انہوں نے جب حضرت ان کے پیر نے جب ان کو مرید کیا کہ آج سے تم ابو اسحاق شامی نہیں ابو اسحاق چشتی ہو۔ یہ جب سے یہ سلسلہ چلا تو حضرت خواجہ غریب نواز بھی چشتی کہلائے اور ان کے ماننے والے جتنے ہیں وہ بھی اپنے آگے چشتی لکھتے۔ حضرت عثمان ہارونی کی 2-3 باتیں میں عرض کر کے آگے چلتا۔ وہ اتنے کامل ولی تھے کہ ایک مرتبہ زرتشتیان میں سے کسی مذہبی رہنما سے ان کا واسطہ پڑ گیا جو آگ کی پرستش کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا یہ آگ تو تمہارا خدا ہے، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر میں تم سے کہوں کہ آگ میں چلے جاؤ تو کیا ہوگا؟ ان کا جل کے بھسم ہو جائے، اس لیے کہ ہم آگ کو تو خدا مانتے ہیں۔ دلائل سے شیخ نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، نہیں کی۔ بتاؤ، فرمایا آگ یہ آتش کدا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے کیا کیا؟ یا تو اسی پادری کا کوئی لڑکا تھا، وہ اسی مذہبی رہنما کا کوئی اور، اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے آگ میں گھس گئے۔ اب لوگوں میں شور مچا، سب چلانے لگے کہ لو بھائی یہ مولوی صاحب تو گئے، ہمارے بچے کو بھی ساتھ لے گئے۔ تھوڑی دیر آگ میں رہنے کے بعد اب آگ سے برآمد ہوئے اور فرما لو اپنا بچہ سنبھالو، ہم جس کے ماننے والے ہیں جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا آگ نہیں جلائے گی۔ یہ اللہ کے ولی کا کیا کہنا چاہیے اعتقاد محکم ہوتا۔ حضرت خالد ابن ولید کے پاس ایک سفیر آیا، انہوں نے کہا کہ ہم جب ناکام لوٹیں ہمیں اتنی دردناک سزائیں دی جاتی، لٹکا دیا جاتا ہے، بوٹی تکے کیے جاتے ہیں، ہم اپنے ساتھ زہر کی پڑیا رکھتے ہیں، جب ہم ناکام لوٹیں
ہم زہر کھا کر کے خودکشی کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ بڑی اذیت ناک اور دردناک موت ہو، ہم خود ہی مر جاتے ہیں زہر کی پڑیا کھا۔